اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم۔ حالات حاضرہ کے تحت فقیر اکثر یہ عرض کرتا ہے کہ ہمیں آج اس بات کی ضرورت ہے کہ دین کو جو ہم نے ایک پورے دین کو صرف قرآن پاک کے نسخے کو نہیں بلکہ آج ہماری کیفیت ہے کہ دین کو ہم نے نیڈ بھی بیسس پہ کے ڈبے میں ڈال دیا ہے کہ ضرورت کے تحت استعمال کر لیں، اور صرف آخرت کے حصول کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ دین ضروری ہے، اور ہم سمجھتے ہیں، عموماً بات کر رہا ہوں، کہ اس دین کی مداخلت ہماری آج کی عملی پریزنٹ ڈے لائف میں کوئی عملی زندگی میں کوئی دین کا عمل دخل نہیں ہے۔ یہ تو مولویوں کی چیز ہے یا کوئی تبلیغی ہے یا کوئی صوفی ہے، بس اس کے لیے ہے۔ ایک مجھ جیسے آپ جیسے عام آدمی کے لیے دین بس ٹھیک ہے، اتنا ہی آ جائے کہ نماز روزہ ہو جائے تو بہت ہے۔ اس کی دلیل یہ آپ کو ملے گی، کہیں آپ نے بھی کئی دفعہ دیکھا ہوگا، اگر کوئی شخص کوئی اہتمام کرنا شروع کرتا ہے اپنے معاملات میں، عبادات میں، تو کوئی نوجوان کرتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بس اتنا ہی کافی تھا، بس اور زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت زیادہ بھی مولوی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہو گیا نا، بس ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیتا کافی ہے نا، اب اور کیا تجھے مصیبت پڑی ہے؟ اور اتنا تو کہتا ہے ٹوپی بھی پہنوں گا اور ٹخنوں سے اوپر کروں گا، بھائی اتنا بھی نہیں ایکسٹریم ہونا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں کبھی آج تک میں نے یہ نہیں سنا کہ ماں باپ نے اپنے بیٹے کو یہ کہا ہو کہ بیٹا تو اپنی تعلیم پہ اتنا زیادہ زور کیوں دے رہا ہے، یا اپنی نوکری میں یا کاروبار میں اتنا زیادہ کیوں زور دے رہا ہے، بلکہ اگر بیٹا کہتا ہے کہ میں ابا کو کہتا ہے کہ جی میں چاہتا ہوں میں اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے 6 مہینے 8 مہینے دبئی چلا جاؤں، لندن چلا جاؤں، نیو یارک چلا جاؤں، مجھے 6 مہینے 8 مہینے آپ سب سے دور رہنا پڑے گا، تو ماں باپ کیا کہتے ہیں، بیوی بچے کیا کہتے ہیں؟ ہاں بھائی یہ تو دیکھو نا، اس طرح تو کرنا پڑے گا، ظاہری بات ہے، ابا ضرور جائیں، ضرور۔ کوئی اس وقت یہ نہیں کہتا کہ ابا جو روزی ہمیں یہاں جزاک اللہ، جو روزی ہمیں یہاں مل رہی ہے یہ تو ہمارے لیے کافی ہے۔ میں چھوٹے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے بڑے جن کو اللہ پاک نے اتنا رزق دیا ہے، جو 10 سال کا رزق ان کے پاس ہے، وہ بھی ایسے لوگ جن کے پاس 100 سال کا رزق ہے، اگر وہ 6 مہینے کے لیے باہر نہیں جا رہے ہوتے، مگر میں نے خود دیکھا کہ ہر مہینے 15-20 دن جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں۔ کبھی ان کی فیملی نے آبجیکٹ نہیں کیا کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہو، اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے، ٹھیک ہے نہ صحیح، بہت 1 کی 2 ملے نہ صحیح، مگر آپ کیوں اتنا وقت اپنا وہاں لگا رہے ہو؟ اب ایک نکتہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مگر یہاں ایک بچے نے معمولی سی چیز کی کہ جی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دی، یا سر پہ ٹوپی رکھ لی، یا ٹخنوں سے اوپر، ابھی بالکل چھوٹی باتیں کر رہا ہوں ابھی،
تو اس پہ ماں باپ کو بھی اعتراض، بیوی بچوں کو بھی اعتراض، یہ آپ نے کیا داڑھی رکھ لی اتنی بڑی، یہ آپ کیسے لگ رہے ہیں، اب آپ سمارٹ نہیں لگ رہے ہیں۔ دین، دنیا کے معاملے میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، دین کے معاملے میں۔ اب میں جو نقطہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیا دین کا عمل دخل ہماری آج کی حالیہ زندگی میں بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ دین کو تو ہم نے یہی سمجھا کہ جب روز حشر آئے گا اس روز دیکھا جائے گا، یار بس اتنا کر لو کہ پاسنگ مارکس مل جائیں اور بس، یہ وہ بھی بڑا ٹھیک ہے، احسان ہے کہ میں نے اتنا کر لیا، مجھے پاسنگ مارکس مل گئے، میں آگے چلا جاؤں گا، گڈ انف۔ حالانکہ عجیب بات ہے کہ قرآن میں اللہ پاک کیا کہتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا جن اور انس کو ہم نے مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اس کا مفہوم میں ہے عبادت یعنی اپنی معرفت کے لیے، اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تم سے روزی نہیں چاہتے، روزی تو ہم تمہیں دیں گے، یعنی روزی مقدر است، جو اللہ نے روزی مقدر میں لکھی وہ مل کے رہے گی۔ تو روزی کا وعدہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا روزی کا وعدہ ہے، اور اس وعدے پہ ہمیں اتنا اعتبار ہے، ہم کہتے ہیں کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے۔ پھر عرض کر دوں، اس کا یہی مطلب نہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ جائیں، محنت پوری کریں، مگر یاد رکھیں کہ روزی کا وعدہ اللہ کا ہے۔ ہاں، اللہ پاک نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ بھئی میں تمہیں آخرت ایسے ہی دے دوں گا، اس کے لیے اللہ پاک نے کہہ دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کے لیے شریعت محمدیہ اتار دی ایک بار۔ تو جس روزی کا وعدہ ہے، آج ہماری ساری فکریں اس کی ہیں، اور اللہ کا اس کا وعدہ ہے، یعنی جو شخص اللہ کے احکام پہ چلے گا تو اس کے لیے تو اور ڈبل وعدہ ہے اللہ پاک کا اس روزی کے لیے، تو روزی کے لیے کیوں پریشان ہوگا۔ ایک بات پھر اللہ پاک نے کیا کہہ دیا، حدیث مبارکہ میں کیا آ گیا، آپ بار بار پڑھتے ہوں گے فضائل اعمال میں بھی، کہ روزی کی برکت نماز میں ہے۔ یاد رکھیے، میں نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے کہ آج خاص طور پہ جدید تعلیم اور سوشل میڈیا، اس کے تحت ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ 1400 سال والا دین بہت بابرکت ہے، یہ سب کچھ ہے، مگر آج وہ قابل عمل نہیں ہے، وہ آج کے دور میں پریکٹیکل نہیں ہے، یا آج اگر اس پہ عمل کریں گے تو ہم دنیاوی ترقی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بات بڑی عجیب ہے کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حیات مبارک کو قرآن کہہ رہا ہے اسوہ حسنہ، بہترین زندگی، بہترین زندگی، اور پھر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت تک آنے والے آخری شخص تک نمونہ زندگی کا طریقہ کون سا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قیامت تک آنے والا طریقہ وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس طریقے کو اللہ پاک کہہ رہا ہے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ، بہترین زندگی، کائنات کا سب سے کامیاب ترین شخص، کامیاب ترین ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ تو کیا اللہ پاک کو یا اللہ پاک نے جو احکام یا طریقہ عطا کیا، کیا اس کی افادیت، اس کی ایفیکیسی، اس کا اثر صرف 150 سال کا تھا؟ کیا اللہ پاک کو نہیں پتہ تھا کہ 1400 سال بعد کیا حالات آئیں گے؟ تو اللہ پاک نے کہا کہ اسوہ حسنہ ہے، یا محدود کر دیا بھائی بہترین نمونہ ہے 100 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 200 سال کے لیے، پھر تم اپنے کاموں کے لیے دوسرا دیکھ لیں؟ نہیں، قیامت آنے والی زندگی زندگی میں کامیابی حاصل، اس دنیا کی ابھی میں بات کر رہا ہوں، اس دنیا میں ہر شعبے میں کامیابی حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے اسوہ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک۔ آج ضرورت اسی بات کی کہ ہم پہلے تو یہ بار بار بہت اس بات کو دوستوں کو عرض کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے بالکل چرچ اور اسٹیٹ
کرسچنس کی طرح دین اور دنیا ہم نے دو بنا دی. مسلمان کی دین دنیا کیا ہوتا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. مسلمان کی دین بھی دنیا ہے، دنیا بھی دین ہے، ایک ہی بات ہے مسلمان کے لیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کا کون سا لمحہ ایسا ہے جو دین نہیں ہے؟ پوری حیات مبارک دین ہی ہے نا. 24 گھنٹے کی زندگی دین ہی ہے نا. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 24 گھنٹے میں کیا کھانا نہیں کھایا؟ کیا گھر میں وقت بسر نہیں کیا؟ کیا دوست احباب کے ساتھ نہیں تھے؟ کیا معلم نہیں تھے، ایک ٹیچر نہیں تھے؟ کیا ایک پولیٹیشین نہیں تھے؟ کیا ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں تھے؟ کیا ایک چیف آف آرمی اسٹاف نہیں تھے؟ اب یہ ساری جو رولز ہیں، کردار ہیں، آپ بتائیے دنیا کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں یا آخرت کی صرف تعلق رکھتے ہیں؟ کہ سیاست ہو رہی ہے، کفار ممالک کے بادشاہوں کو، سربراہان کو خطوط لکھے جا رہے ہیں، تو کیا ہم کہیں گے پھر یہ سیاست ہو گئی نا جی؟ پھر جنگیں ہو رہی ہیں، وار اسٹریٹجی ہو گئی نا جی. تو یہ کیا پھر ہم کیا کہیں گے؟ یہ تو بس دنیا سے تعلق رکھتا ہے نا. اس کا تعلق دین سے کیا ہے؟ یہ تو دنیا سے تعلق ہے. نہیں، یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری دین دنیا اللہ نے دو نہیں کی، ہمارا سب ایک ہی ہے. یہی دنیا میں انسان جب صحیح عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کرتا ہے تو اس کا ہر لمحہ اس کی آخرت بھی بنتی ہے، خدا کی خوشنودی بھی اس کی بنتی ہے. ایک آدمی نے جیسے سنت آتی ہے کہ 3 بار اپنا بستر جھاڑ کے سو. ٹھیک ہے، کتنا؟ اب آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ جب 3 بار آپ نے بستر جھاڑا تو سب سے پہلے اس کے بینیفیشری، اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں ہوا یا آخرت میں ہوا؟ آخرت میں تو ہوگا مگر پہلے دنیا میں ہوا نا آپ کا. جی کیا ہوتا ہے اس زمانے میں؟ تو خاص طور پہ اول تو شاک کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی کام کیا بس اس پہ ختم ہو گئی بات، اس سے آگے بحث نہیں. مگر سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آتا ہے کپڑا پہنو تو 3 بار جھاڑ لیا کرو. مگر وہ آج بھی صحیح ہے. گاؤں دیہاتوں میں تو خاص طور پہ، اور شہروں میں بھی کبھی کوئی کیڑی چڑھ جاتی ہے، کبھی کوئی اور زہریلی چیز چڑھ سکتی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا. تو ہر سنت کا فائدہ ہے. دنیا میں پہلا فائدہ دنیا میں ہمیں ملتا ہے، دوسرا فائدہ آخرت میں. دیکھو نماز کا بارے میں کیا آتا ہے، باقی آخرت میں ہے کہ جی نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ، مگر روزی کی برکت نماز میں ہے. تو روزی کی برکت کہاں ظاہر ہوگی؟ دنیا میں یا آخرت میں؟ دنیا میں نہیں. تو آج سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے دین اور دنیا کو الگ الگ ڈبوں میں بانٹ لیا، یہ 2 ڈبے نہیں ہیں. یہ ہمارا دین ہی دنیا ہے اور دنیا ہی دین ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دونوں مطلب دین ہی یہی بتایا. آپ یہ دیکھیں کتنے احکام ہیں جو عبادات کے متعلق ہیں، اور کتنے ہدایات ہیں فقہ میں جو لین دین کے، اخلاقیات، معاشرت، صلہ رحمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات، کل رات کو بھی میں نے عرض کیا تھا، عبادات جو فرمائیں، ذکر اذکار جو زیادہ فرمایا وہ رات میں کیا اپنا. دن میں تو مصروفیت رہتی تھی نا، اور وہ مصروفیت کا تعلق اس دنیا سے تھا. جو امت کو ہدایت دے رہے تھے وہ معاملات اس دنیا کے تھے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی 2-2.5 سال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے. تو 10-12 سال کے اندر اسلام کا اور اسلامی حکومت، اسلامی مملکت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. مسلمانوں کا عروج ایسا نصیب ہوا یعنی ہارڈلی 15-20 سال کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ گئے. آج ہمیں 72 سال 73 سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے. ہم 73 سال میں نہیں پہنچے. ساری اپنی پڑھی لکھی اکنامک پالیسیز اور بڑے بڑے ہمارے جو حکمران آتے ہیں بڑے بڑے اداروں کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں بظاہر طور پہ دنیا پہ،
کوئی ییل کا پڑھا ہے، کوئی آکسفورڈ کا پڑھا ہے، کوئی کیمبرج کا پڑھا ہے، کوئی فلاں بڑی ادارے کا پڑھا ہے، اور یہ 72 سال میں 73 سال میں ہم کہاں پہنچے ہیں؟ دنیاوی ترقی کی بات کر رہا ہوں، اور کیا حالات ہیں آج بھی مقروض ہیں جی، آج بھی دنیا ہم پہ تھوک رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے، آج بھی ہم کہیں پاسپورٹ لے کے جاتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں جی سائیڈ میں کھڑے ہو جاؤ. کئی ملک میں یہاں تک کہ اپنے اسلامی ممالک میں ہی ہم چلے جاتے ہیں تو دھتکارے جاتے ہیں. اب دیکھیے یہ اس سب کا تعلق بالکل اس ادھر کی زندگی کی ہے، اور یہ مگر اس بات کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ جو گارنٹڈ نمونہ اس دنیا میں بھی کامیابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے اور یہ دکھا کے گئے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ وہ جماعت تھی جو معیار ہے دین کا، اور انہی ساری چیزوں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں تھیں انہوں نے عمل کیا، اور 15-20 سال میں کیا عروج آتا ہے دنیاوی طور پہ کہ سارے کیسر کسریٰ کے خزانے جو اس زمانے کے پرشیا اور رومن امپائر اور پرشین امپائر دونوں اللہ پاک نے ان کے قدموں میں ڈال دیے، ان کے خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیے. اب دنیاوی سکسیس کی بات ہو رہی ہے نا کہ حکومت بھی مل گئی، ان کے خزانے بھی ان کے قدموں میں آ گئے. یہ عجیب بات ہے. ہم کیا کہوں، افسوس ہے یا کیا کہوں کہ ہم اپنے اکابرین اسلاف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک اگر اول کبھی مطالعہ کرنے کی توفیق ہو بھی جائے تو صرف اتنے لیے کہ جی نیکیاں مل جائیں گی، ثواب ہو جائے گا. سیرت کا بھی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اندر سے یہ نہیں تجسس ہوتا کہ یہ ایک ایک چیز میں اپنے عمل میں کیسے لے آؤں، وہ برکت کے لیے ہو کہ جی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہیے. ہونا ہے کہ جی وہ اپنے وہ قائد اعظم کے بارے میں ہمیں پاکستان سوشل سٹڈیز یا کیا ہوتا ہے اس میں جاننا ہے تو بس ٹھیک ہے، اسلامیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں جاننا ہے. مگر کمی ہم نے اس زاویے سے اس کا مطالعہ، ایک طبقہ اس سے آگے چلا جاتا ہے، الحمدللہ وہ کہتا ہے جی اس کا نیکی ہے، برکت ہے، وہ سارا بھی اچھا ہے. مگر حقیقی مقصود کیا تھا کہ وہ نیکی، برکت، باقی ساری چیزیں ہیں، مگر حقیقی مقصود یہ تھا کہ کامیابی کا طریقہ، فوز العظیم، عظیم ترین کامیابی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ملی. اس سے بڑی کامیابی کائنات میں نہ کبھی کسی کو ملی تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. تبھی ہم نے سوچا ہے کہ آج اگر مجھے کاروبار میں پرابلم ہو رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ کوئی کہے جی وہ سنت والی زندگی ہے. یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ATM کارڈ رکھا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا موبائل فون یوز کیا تھا؟ یہ ہماری ناقص عقل ہے، کیونکہ ہم نے بنیادی ان کی حیات مبارکہ کبھی عمل کی زندگی نیت سے نہ پڑھی ہے نہ سنی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ آج جو ہمارے مسائل آئے ہوئے ہیں نا، اس کی وجہ سے میں آپ سے عرض کر دوں، یاد رکھیے حکم اللہ کا ہوتا ہے. قرآن خود کہتا ہے یہ مصیبتیں تم پہ آتی ہیں تمہاری اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی ہے. اللہ پاک ظلم نہیں کرتا. ایک بات. دوسری بات ہے کہ ظاہری طور پہ حقیقت میں تو افعال کرنے والا حقیقی فاعل حقیقی اللہ پاک ہے، مگر کچھ چیزیں ظاہری نظر آتی ہیں. آگ لگ گئی تو آپ پانی سے اس کو مقابلہ کرتے ہیں، مگر کچھ چیزیں آسمانی بلیات ہوتی ہیں جس کا مقابلہ سارے اسباب اللہ، اور آج کل اللہ پاک دکھا رہا ہے یہ جو کرونا کا ہے یہ ایک آسمانی بلا ہے جو کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسباب کے درجے میں کیا ہوگا. یعنی ظاہراً اسباب میں بھی اللہ ہی اثر ڈالتا ہے. اصل بات تو یہ سمجھ میں آ جائے ہمارا تو مسئلہ ہی حل ہو جائے. مگر جو یہ باطنی بلا ہے، اب اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ کبھی ہم دیکھ تو لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا کوئی وے آؤٹ ہمیں دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟
جو نبی ہمیں کھانا کھانے تک کا طریقہ بتا کے گیا، اٹھنے بیٹھنے سونے کا طریقہ بتا کے گیا، تو ایسی آسمانی بلیات کو دور کرنے کا کوئی طریقہ نہیں بتا گیا۔ آج ہماری ساری کاوش کوشش اس بلا کو دور کرنے پہ کیا ہے کہ جی کوئی ویکسین آ جائے، کوئی دوائی آ جائے، ماسک پہن لیں، ہاتھ نہ ملائیں۔ ٹھیک ہے، اس کو منع نہیں ہے، اسباب اختیار کریں، مگر کسی نے یہ سوچا ہے کہ یہ آئی کہاں سے اور جائے گی کہاں؟ جہاں سے آئی ہے وہی، جس نے بھیجی ہے وہی یہ واپس کر سکتا ہے۔ تو کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی آفات، ایسی آسمانی بلیات کا طریقہ کوئی بتایا بھی ہے کہ نہیں؟ اور اگر بتایا ہے تو ہم اگر اس کو کیوں نہ اس کی پیروی کر لیں، تاکہ یہ فیصلے آسمانی ہیں، تاکہ آسمان کے یہ فیصلے بدل جائیں۔ ہم نہیں سمجھتے۔ زکوٰۃ روکو گے تو آسمان سے بارش رک جائے گی۔ جس معاشرے میں زنا عام ہوگا وہاں جوان اموات عام ہوں گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راز بتا رہے ہیں کہ دیکھ لو، اگر بارش نہیں ہو رہی تو اس کی اصل وجہ کیا ہے، اور پھر حل بھی بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، دینا شروع کر دو، بارش ہو جائے گی۔ توبہ کر لو بدفعلی کے گناہ سے تو اللہ پاک جوان اموات بند فرما دیں گے۔ ہم نے عرض یہی کر رہا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری موجودہ زندگی، یہ قرآن جتنا ریلیونٹ تھا 1400 سال پہلے، آج بھی اتنا ہی قابل عمل ہے، آج بھی ہماری زندگیوں میں اتنا ہی ریلیونٹ ہے۔ اس سے ہم جتنا دور جائیں گے اتنا ہم مصائب میں اور پھنسیں گے، اس دنیا میں مصائب میں پھنسیں گے۔ پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں، ابھی میں قبر حشر جنت کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، اس کو آپ ایک منٹ کے لیے سائڈ میں رکھ لیں۔ صرف اب اس دنیا جس کو ہم ماشاءاللہ آخرت سے زیادہ مقدم سمجھتے ہیں، چلو اسی کے لیے، اس دنیا کو ہی سنوارنے کے لیے، اپنی موجودہ زندگی حالات سنوارنے کے لیے یہ بات ہمارے لیے سمجھنا چاہیے کہ صرف ایک ہی طریقہ ہے جس سے یہ زندگی اب سنورے گی، اور خاص طور پہ مسلمان کی صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک اپنائے گا اپنی موجودہ زندگی میں، حالات حاضرہ کی زندگی میں، تو ہی اس کو یہ عروج ملے گا۔ اور اس کی دلیل آپ دیکھیے کہ جب امت نے یہ عجیب بات ہے، ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ رستہ ہے۔ یہ رستہ وہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس زمانے میں یہ طریقہ کیا گیا کامیابی ہو گئی، خلفائے راشدین کے وقت کامیابی ہو گئی، پھر تنزل آیا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وقت آیا، انہوں نے پھر یہ طریقہ پکڑا، پھر کامیابی ہو گئی۔ کیسی کامیابی ہو گئی؟ اب آپ سمجھے نا کہ آپ نے سنی ہے بات، مگر پھر بھی سنیے کہ دنیا میں کیسی پریکٹس۔ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں لوگ زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ آج دنیا کی بہترین اکانومیز میں وہ بیٹھتے ہیں سر جوڑ کے کہ جی ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کیسے ہونی چاہیے، افراط زر کیسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہو کہ کچھ لوگوں کے پاس تو اتنا پیسہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں کیا کرنا، اور ایک طبقہ جس کے پاس ایک روٹی دو روٹی کھانے کو نہیں ہے۔ ایسا ہو کہ سب ہر ملک کی، ہر اکانومی کی، ہر اکانومسٹ کی یہ خواہش کوشش ہوتی کہ جی ایسا معاشرہ ہم کریٹ کریں۔ ایک کوشش کر لی سوشلزم نے، جو سب کو ایکول ہم دیں گے، یہ کریں گے، وہ بھی منہ کے بل کھا لیا انہوں نے۔ کمیونزم نے کر لی، منہ کے بل نیچے گر گئے۔ کیپٹلزم نے کر لی، وہ بھی منہ کے نیچے بل گرے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالی، میں نے خود یہ ان سے بات سنی، اور یہ بہت پرانی بات ہے، غالباً 80 کے دھاڑے کی ہے میرا خیال بات، یا 90 کے، کہ ایک وہاں کراچی میں بیت المکرم مسجد ہے بہت بڑی، وہاں ایک ادارہ اب تو بہت پرانا ہو گیا، انہیں سینٹر فار اسلامک اکنامکس کر کے ایک ادارہ بنایا تھا بیت المکرم مسجد میں، اور اس وقت انہوں نے
ایک بلکہ 80s کی بات ہے، ایک 2 روزہ سیمینار یا ورکشاپ کروایا تھا جہاں بزنس مین بھی تھے، تاجر اور انڈسٹریلسٹ بھی تھے، اور دوسری طرف علماء نے 2 دن تک مختلف چیزوں پہ لیکچرز دیے تھے، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی تاجر کو کہو کہ یہ بے فاسد ہے، بے باطل ہے، تو وہ کہ یہ کیا باتیں آپ کہہ رہے ہیں. جو ایک کمیونیکیشن گیپ تھا علماء اور تاجروں کے درمیان یا انڈسٹریلسٹ کے درمیان، کہ بہت سارے طریقے ایسے ہوتے ہیں اگر استعمال کر دیے جائیں تو روزی بالکل آپ کی حلال ہو جاتی ہے، اور ذرا بے احتیاطی ہو جائے تو حرام پہنچ جاتی ہے. اب اپنی بات تاجر علماء کو نہیں سمجھا سکتے تھے، علماء جو فرماتے تھے تاجر نہیں سمجھتے، تو یہ اس سینٹر نے ایک پروگرام 2 دن کا کرایا تھا. وہ بھی بڑا عجیب پروگرام تھا، بہت فائدہ مند. حضرت نے خود تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالی نے، مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالی، مولانا سبحان محمود رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے بزرگ تھے جنہوں نے بہت فائدہ مند وہ کیا تھا. وہاں بہرحال واقعہ یہ سنانا ہے کہ اس وقت رشیا کا کولیپس ہو گیا تھا، USSR کا. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالی نے فرمایا کہ میں نے امریکن امبیسڈر کو، میری اس سے ملاقات ہوئی، تو میں نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ سوشلزم کیوں آیا؟ کیپٹلزم پہلے تھا، تو یہ سوشلزم کیوں آیا؟ اس نے کہا جی سوشلزم اس واسطے آیا کہ کیپٹلزم میں خامیاں تھیں، جس کی وجہ سے یہ، انہوں نے کہا جی اس میں خامیاں تھیں، سوشلزم آ گیا. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد یہ بتائیے کہ یہ USSR کیوں ٹوٹ گیا؟ انہیں جی سوشلزم کی ناکامی تھی، اس میں خامیاں تھیں اس واسطے ٹوٹ گیا. تو حضرت نے فرمایا اچھا اب کیا طریقہ ہے؟ بولا واپس کیپٹلزم. تو حضرت نے کہا، میں نے اس کو کہا کہ کیا تم نے کیپٹلزم کی خامیاں اب دور ہو گئی ہیں؟ انہیں کہا جی وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں. تو حضرت نے کہا کہ بھائی تم خود مانتے ہو کہ کیپٹلزم میں خامیاں ہیں اور آج بھی ہیں، اور سوشلزم میں خامیاں تھیں، ناکامیاب ہو گیا. اب ہم تمہیں ایک تیسرا اگر نظریہ دے رہے ہیں اقتصادیات کا، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے، تم کہتے ہو کہ نہیں ہم اسلامک اکنامکس کو نہیں اپناتے، حالانکہ تم خود مانگ رہے ہو کہ تمہارے پاس دونوں جو چیزیں تمہاری تھیں وہ دونوں ناکامیاب ہو گئی، اور آج بھی جو استعمال کر رہے ہو اس میں وہ تمام نقائص موجود ہیں. تو یعنی تم واپس اسی دھاڑے میں جاؤ گے. اور آپ دیکھ لیجئے اس وقت کہ دنیا کے میرے خیال 2-5% لوگوں کے پاس 80% دنیا کی دولت ہے. یعنی جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ تھا وہ آج بھی کہ غریب آدمی کو روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، اور امیر آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس کو خرچ کرنا کہاں ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے کامیاب زندگی کا نمونہ نہیں ہے. کامیاب معاشرہ ایسا نہیں بنتا، خوشحال معاشرہ نہیں بنتا. یہ چوریاں، ڈکیتیاں، اس قسم کی چیزیں کیوں جنم ہوتی ہیں اسباب کے درجے میں؟ کیونکہ وہ معاشرہ ان ایون ہو گیا نا جی، ایک وجہ اس کی یہ بنتی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز بتایا ہے اس سے، جیسے میں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سب کو اللہ پاک نے ایسی ڈسٹریبیوشن تھی کہ لوگ زکوٰۃ لے کے گھومتے تھے کہ بھائی کوئی ہماری زکوٰۃ لے لے، یہ فرض ہے. ہر کوئی جس کے پاس جاتے وہ کہتے جی. اللہ پاک نے اس زمانے کی ریکارڈڈ ہسٹری بتا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس زمانے کی سبزیوں میں ایسے ہی برکت دے دی تھی کہ بڑی بڑی سبزیاں جو ہوتی تھی کہ ایک مولی خچر پہ لاتے تو ایک طرف ہوتی ہے اور ایک مولی ایک طرف ہوتی، اتنی بڑی مولیاں دے دی. ایسا وقت تھا کہ جب بھیڑ اور بکریاں ساتھ چرا کرتے تھے. ایک چرواہا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، سو رہا تھا، اور وہ اس کی بکریاں چر رہی تھی، اور بھیڑیے جو تھے اس کی حفاظت کر رہے تھے بکریوں کی. تو کوئی دوسرے شہر سے آیا آدمی، دوسرے ملک سے آیا، اس نے دیکھا کہ یار یہ اس کی بھیڑیا اس شخص کی بکریوں کو چرا رہا، یہ تو کوئی بہت بڑا اللہ والا ہوگا. تو جب اٹھا وہ چرواہا تو اس کے پاس گیا کہ حضرت آپ کون ہیں، آپ کا کیا عمل ہے کہ آپ کی بکریوں کو بھیڑیا چرا رہا؟
اس نے ذرا بات یہ ہے کہ ہمارا جو امیر المومنین ہے عمر بن عبدالعزیز، وہ بڑا منصف ہے، انصاف پسند ہے، وہ بہت پابند شریعت ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ اور کہتے ہیں اسی طرح ایک دن چرواہا بیٹھا ہوا تھا تو اچانک بھیڑیے نے ایک بکری پہ حملہ کر دیا، تو بھیڑیے نے فوراً کہا کہ لگتا ہے آج عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور حقیقت بھی ایسی تھی۔ جب اوپر سے لے کے نیچے شریعت کی پابندی ہوتی ہے تو غیبی طور پہ اللہ پاک کی کیسی امداد ہوتی ہے، اللہ پاک کی اور وہ امداد جو ہوتی ہے اس کے جو بینیفیشری ہم ہوتے ہیں، جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اس دنیا میں ہمیں ملتا ہے نا۔ اگر فصلیں اچھی ہوتی تو اس دنیا میں ہمیں اس کا فائدہ ملتا ہے، کام میں برکت رہتی ہے تو ہمیں اس کا فائدہ اس دنیا میں ملتا ہے، بعد میں بھی ملتا ہے۔ روزی کی برکت صبح کے پہر میں، اب آپ یہ بتائیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے ہیں، تو یہ جو روزی کی برکت ہے صبح کے پہر میں، یہ آخرت تو چلو، کیونکہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو مسلمان کا کیسا مزہ ہے کہ اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہو جاتا ہے اور آخرت بھی ملتی ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا مل گئی تو آخرت چلی گئی، اس کو دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ آج مگر ہمارا معاملہ کیا ہے؟ نقطہ صرف یہ عرض کرنے کا ہے کہ پہلے صرف ہمیں خود یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری موجودہ زندگی کا حل جو ہے وہ اسوہ حسن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار مبارک میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارک میں۔ اور اعمال، پھر میں کہہ رہا ہوں، صرف عبادات نہیں ہے، عبادات تو بہت مختصر دین کا حصہ ہے، معاشرت ہے، ایک دوسرے سے لین دین ہے، ایک دوسرے سے وعدہ کر کے اس کو پورا کرنا ہے، ساری یہ چیز آپ دیکھیے، اگر وعدہ خلافی نہ ہو، ہر تاجر کوئی ملاوٹ نہ کرے، کوئی دھوکہ نہ دے، تو اس فائدہ کس کو ہوگا؟ اس معاشرے کو ہوگا، اکانومی کدھر کی بڑھے گی؟ دیکھیں نا، وہی اصولوں پہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل کرتے ہیں اور اتنا کثیر اللہ پاک ان کو مال عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ، ہاں آپ کا یہ بعد میں یہ بھی کسی کے ذہن میں بھی آ گیا ہوگا کہ پھر تو باقی صحابہ تھے، ان کے پاس کیوں نہیں، انہوں نے کیا عمل نہیں؟ بالکل، وہ یہ اللہ پاک نے نمونے دکھانے تھے، صحابہ کرام نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیاری طور پہ دنیا کو رکھا نہیں اپنے پاس، امت کی تربیت بھی تھی۔ یہاں سے آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چیز آتی شام تک وہ صدقہ کر دیتے، یہ نہیں کہ چیز تھی نہیں، چاہتے تو اپنے لیے رکھ سکتے تھے۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا، وہ کاملین تھے نا، ان کے لیے دنیا کی کامیابی ان کے لیے کیا تھی؟ دنیا کی کامیابی یہ تھی کہ دنیا کی حقیقت ان پہ کھل جائے، اور جس پہ اب یہ ہم تو کمزور لوگ ہیں، پر ان بڑے لوگوں پہ جب دنیا کی حقیقت کھل جاتی تھی تو پھر اس کے بعد ان کے لیے دنیا کی کوئی قدر منزلت ہی نہیں تھی، اس کو رکھنا یہ ایسے ہی سمجھتے تھے جیسے کوئی بودار چیز کوئی اپنے کمرے میں رکھ رہا ہے تو کہتا ہے جلدی اس کو دے دو یار۔ ان کا مقام اور تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے فضائل اعمال میں بھی پڑھا ہوگا، مگر اس زاویے سے بھی اس کو بات سنیے کہ آتا نہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتوحات کا زمانہ تھا، تو جو ازواجہ مطہرات کا بھی مال غنیمت میں حصہ ہوتا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہ گھر میں بھی وہ مال غنیمت بھیجا گیا، پتہ نہیں کتنی ہزار اشرفیاں تھیں یا جو بھی۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باندی سے کہا کہ اس کو تقسیم کرتے رہو، کرتے کرتے شام کو سارا کا سارا مال تقسیم کر دیا، 100% سب دے دیا۔ تو شام کو باندی نے عرض کیا کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم روزے سے تھے، گھر میں کچھ کھانے کا بھی نہیں تھا، فاقے بھی چل رہے ہیں، تو اگر 2-4 درہم رکھ لیتی تو آج ہم بھی گوشت سے افطار کر لیتے۔ تو اس پہ جو انہوں نے جواب دیا وہ بہت، یعنی ان کے دل کی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے، اور اللہ اس کیفیت ہمیں نصیب بھی فرمائے، سمجھ بھی عطا فرمائے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، او ہو اللہ کی بندی، تو پہلے کر دیتی، رکھ لیتے۔ یعنی
اب آپ دنیاوی اسباب دیکھیے کہ ایک خاتون ہیں جن کے شوہر دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، بظاہر کوئی بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے جو کما کے دے، اب گھر میں کچھ ہے بھی نہیں، فاقہ بھی چل رہا ہے، اور ادھر سے بہت مال آ بھی گیا ہے، تو چلو اپنی ضرورت کے لیے 1 مہینے 2 مہینے کا رکھنا بھی، کیا سال کا رکھنا بھی ایسی خاتون کے لیے بنتا ہے؟ چاہے جا کہ وہ 1 سال یا 6 مہینے یا 1 مہینے یا 1 ہفتے یا 1 دن، ان کو ایک وقت کا رکھنے کا بھی خیال نہیں آیا، ایک وقت کا خیال ہی نہیں آیا۔ یہ ان کے دل میں اللہ پاک نے کیسا سکون ڈالا ہوگا۔ ہر کام کا دراصل آخر ثمرہ ہم کیا چاہتے ہیں، فروٹ کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے نا، اچھی گاڑی، اچھا پہننا، اچھا کھانا، آخر میں کہ ہمیں سکون مل جائے۔ آخر جو اصل چیز ہے وہ سکون ہے۔ اگر کسی گاڑی سے، کپڑے سے، چاہے کتنا ہی مہنگا ہو، کتنا ہی اچھا، آپ کو سکون نہ ملے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یار یہ مجھے نہیں چاہیے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اب بہترین میں آپ کو بڑی مخمل اس وقت دے دوں اور باہر ٹھنڈ پڑ رہی ہو تو آپ کہو گے یار میں مخمل یہ کپڑا نہیں پہننا بھائی، دماغ خراب ہوا ہے، میں تو ٹھنڈ سے مر جاؤں گا، سکون نہیں۔ تو ان کے قلوب میں کیسا اللہ پاک نے سکون عطا فرمایا تھا، کیسا اللہ پاک نے ان کو سکون عطا فرمایا تھا کہ ان کو خیال ہی نہیں آیا کہ میں بھی کچھ اپنے لیے رکھ لوں، ایک وقت کے لیے کیوں نہ رکھ لوں۔ بہرحال یہ بڑے لوگ سے اللہ ایسا ان کی جوتیوں کے طفیل ہمیں بھی ان کی جوتیوں کا خاک بنا دے۔ مگر دوسری طرف وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَحَسْبُهُ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ بڑا نکتہ، اس پر بھی 1-2 باتیں کر کے بات ختم کرتے ہیں، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نے تقوی اختیار کیا ہم اس کو روزی وہاں سے دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہے۔ اس کے کیا معنی ہوئے؟ اور علماء نے فرمایا کہ صرف روزی نہیں، اس کی ہر مصیبت، ہر پریشانی ہم وہاں سے حل، کون حل کرے گا؟ اللہ خود کہہ رہا ہے ہم وہاں سے حل کریں گے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہے۔ ہر پریشانی، صرف کرونا نہیں، صرف اس کا رزق کا مسئلہ نہیں، صرف اس کے گھر بار کا مسئلہ نہیں، اس کی صحت کا مسئلہ نہیں، سارے اللہ پاک کہہ رہا ہے۔ اور یہ کرکس ہے، اللہ بتا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھا رہے ہیں کہ جس نے تقوی اختیار کیا، یعنی حقیقی کامیاب زندگی کے لیے ہمیں اگر تقوی اختیار کریں، یہ یوں کہہ لیں کہ ایک باطنی سبب بھی ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں ظاہری سبب بھی اختیار کریں اور باطنی سبب بھی اختیار کریں، اپنے کام، کاروبار، پڑھائی، تعلیم، نوکری میں پوری محنت کریں، حق حلال کی نوکری کریں، حق حلال کا کام کریں، محنت کریں، بڑے سے بڑا کاروبار کریں، بڑے سے بڑے ترقی کریں۔ ہمیں اس وقت میں بار کہتا ہوں کہ ہمیں اس میں زندہ نمونے مسلمانوں کے چاہیے، کہ جو ایک بہترین مسلمان ڈاکٹر ہو، بہترین مسلمان انجینئر ہو، بہترین مسلمان آرکیٹیکٹ ہو، بہترین مسلمان تاجر ہو، بہترین مسلمان ریٹیلر ہو، جو عمل سے اسلام کونے کھدرے رہبانیت نہیں ہے اسلام میں۔ وہ کرسچنز کے یہاں تھا کہ ہر چیز چھوڑ دو، نہ شادی کرو نہ کچھ کرو، بس پہاڑوں میں نکل جاؤ۔ نہیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور ایکٹیو زندگی گزاری ہے، مگر یہاں اللہ پاک خود، اللہ یہ قرآن میں نے آپ سے بتایا کیا کہہ رہا ہے اللہ پاک، کہ جس نے جب تقوی اختیار کیا پھر بے فکر ہو جائے، اس کو ہم اس کے تمام مسائل وہاں سے حل کریں گے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے آج ہم ظاہری سبب سارے اختیار کر رہے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اکثر یہاں تک بھی آتے ہیں کہ حضرت کوئی وظیفہ بتا دو، ٹھیک ہے آپ پڑھیں، منع نہیں ہے، مگر ایک بنیادی وظیفہ تو اللہ پاک نے خود بتا دیا نا، تم تقوی والی زندگی۔ اچھا تقوی والے کی زندگی کا کیا مطلب ہے؟ تقوی والی زندگی کا یہ مطلب نہیں کہ تم 6 دن بھوکے رہو گے اور پانی نہیں پیو گے، نہیں۔ تقوی والی زندگی بڑے سمپلی اگر اس کو بتایا جائے تو گرے ایریا سے دور رہیے، اپنے آپ کو، جو گرے ایریا نا، ایک ہوتا ہے حلال، ایک ہوتا ہے حرام،
ایک ہوتا ہے جس میں آپ کہتا ہے یہ ممکن ہے ٹھیک ہو، ممکن ہے نہ ہو، وہ گرے ایریا ہو گیا نا. جب گرے ایریا ہے تو اس سے اگر جو آدمی اپنے آپ کو گرے ایریا سے دور رکھے گا وہ خود بخود بلیک ایریا تک نہیں پہنچے گا. جو گرے کے اندر گھومتا رہے گا، یہ حدیث شریف کا بھی مفہوم ہے کہ ایسا ہے جانور اگر تمہارے ساتھ والے کھیت کے کونے پہ اگر چرواؤ گے تو عین ممکن ہے کہ وہ ساتھ والے کھیت میں بھی منہ مار دے. ہمارا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. اگر ہم وہ گرے ایریا میں گھومتے رہتے ہیں نا کہ جی اس کی تو اجازت ہے، کر سکتے ہیں جی، تو گرے ایریا میں جب ہم گھومتے ہیں تو لا محالہ ہم غلطی سے بلیک میں پہنچ جاتے ہیں. مگر جو گرے ایریا سے پیچھے رہتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے کیا فرما رہے ہیں، پھر تو ہم اس کے مسائل وہاں سے اس کو حل کر کے دیں گے کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہے. اس وقت اپنی موجودہ زندگی کو کامیاب بنانا، ان جو آنے والے حالات ہیں جو بہت مشکل ہیں، فی الوقت بھی آپ دیکھ لیجئے جو مشکلات ہیں اس کا حل کیسے کریں گے آپ دیکھ لیں. وہ لوگ جو گھر میں ہی بیٹھ گئے اور ساری احتیاطیں کی، میں خود جانتا ہوں ان کو بھی کرونا ہو گیا. اب بتائیے، وہ خود حیران ہے کہ جی کیا آسمان سے آیا، زمین سے آیا، ہم نہیں جاتے، ہم نے تو نہ کسی کو ملاقات کی، نہ کسی کو گھر میں آنے دیا، نہ جانے دیا، اور یہ کیا، اور سینیٹائزر اور سب کر لیا. اب بتاؤ کیا ہو گیا؟ اللہ کا حکم ہے بھائی، اللہ کا حکم ہے. ہاں مگر اب اس کا تریاق کیا ہے؟ میں بالکل منع نہیں کرتا کہ آپ ظاہری اسباب اختیار نہ کریں، سارے ظاہری سینیٹائز بھی کریں اور جو بھی کریں بالکل کریں، کیوں نہیں کریں. اس اونٹ کو کھوٹے سے باندھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کو اسپیل آؤٹ کر گئے. اونٹ کو کھوٹے سے باندھو، پھر اللہ پہ توکل کرو. دکان کھولو، کاروبار کھولو، پھر توکل کرو کہ اللہ دینے والا ہے. ہماری توکل دکان کاروبار پہ نہیں، مگر یہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب پورے اختیار کرو. جو احتیاط ہے وہ پوری کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کوئی خلاف دین نہیں ہے. یہ لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر ہم اس پہ عمل کر لیں گے یا احتیاط کر لیں گے تو دین کے خلاف ہے. نہیں، مگر عقیدہ تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ بیماری پہلے آدمی کرونا کیسے لگے، کس کی حکم سے لگی؟ اللہ کے. اب آج بھی پھر بھی مجلس میں بھی کہہ دوں، دوستوں کو بھی جو سن رہے ہیں کہہ دوں، ایک میں آپ کو باطنی اس کا مقابلے کا سبب عرض کر دوں. وہ باطنی سبب فقیر کے بھی الحمدللہ صبح شام معمول میں اللہ کے فضل سے، اور بہت مشاہدہ رہا ہے کہ جس نے بھی وہ معمول میں رکھا اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے، وہ اس بیماری کے نقصانات سے محفوظ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ بہت سمپل. 28ویں پارے میں سورہ تغابن. حفاظ کو تو میرے خیال 1 سے 1.5 منٹ لگتا ہوگا، ہم جیسوں کو 3-4 منٹ لگ جاتے ہیں. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، اچھا ہے. پڑھ کے اپنے پہ بھی دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اور اگر توفیق ہو جائے تو فجر کے بعد بھی 2 وقت پڑھ لیں، چھوٹی سی ہے. اپنے پہ بھی دم کریں، پانی پہ بھی دم کر کے سب پی سکتے ہیں. یہ اس کا باطنی توڑ ہے. جیسے ویکسین ہوتی ہے نا، وہ ویکسین ایک ظاہری ہے، اس کی بھی ٹھیک ہے بات، اس کو منع نہیں کرتے. مگر ہمارا جو توکل ہے وہ اللہ کی ذات پہ، یہ اللہ کا کلام ہے. اس کی تو اصل برکتیں تو بے انتہا سے بہت زیادہ، مگر اس میں ایک سمجھو کہ ایک بالکل ایک چھیٹا سا سمجھ لیجئے اس کا یہ ہے کہ اللہ کی اس کلام کی تو کیا ہی شان ہے کہ ایک اس کا فائدہ، مطلب کروڑوں اربوں فائدوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ بیماری جو اس قسم کی ہے، اللہ پاک کرونا سے خاص طور پہ مہربانی فرما کے. تو اب یہ دیکھیں، یہ باطنی اسباب ہے، اگر ہم نے اختیار کیا تو اس کا فائدہ ہمیں کہاں ملے گا؟ آخرت میں، دنیا میں. آخرت میں آپ کہیں قرآن پڑھا ہے اور ایک نیکی اور ایک حرف 10 نیکی، وہ سب تو ہے، اس کو چھوڑ دیجئے آپ. اب میں بالکل یہاں کھرے سودے کی بات کر رہی ہوں. مجھے آج کیا ملا؟ آج تجھے یہ ملا کہ اللہ پاک تجھے اس بیماری سے محفوظ رکھے گا. تو اس کا مطلب کیا ہو کہ آپ سے جو طریقہ بتا گئے وہ ہمیں یہاں اس دنیا میں بھی اللہ پاک نے جو طریقہ بتایا، یہ دنیا میں فائدہ دے گا. اور یہ جو میں نے عرض کروں کہ ایک آخری عرض کر کے بعد پھر مختصر حلقہ اور مراقبہ کر لیں گے کہ جیسے سورہ یاسین کا ایک میں نے آپ کو بتایا، اللہ پاک کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، کثرت سے ذکر کرو، صبح کرو، شام کرو. تو اگین یہ بات سمجھ لیجئے، یہ بات سمجھ لیجئے
کہ جب تم ذکر کرتے رہو گے تو کیا ہوگا کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کے لیے سکون کا باعث ہے۔ جب تک تم جیسے یوں سمجھنے کے لیے کہ ایک تمہاری ایک پروٹیکٹیو وال کریٹ ہوتی جائے گی، جب تک تم ذکر کرتے رہو گے تو تمہارے ارد گرد ایک مصائب بلیات کے خلاف ایک دائرہ بنا رہے گا۔ تبھی تو دیکھو نا، کوئی تو وجہ ہوگی جو اللہ پاک کے فرما رہے ہیں کہ ہر وقت میرا ذکر، صبح کرو، شام کا کرو، بیٹھے کرو، کھڑے کرو، وضو ہے تو کرو، بے وضو ہے تو کرو، لیٹے ہو تو کرو، ہر حال میں میرا ذکر کرو۔ اس کا اور پھر ذکر کی خود فرما رہے ہیں کہ یہ تو دلوں کو سکون دے دیتا ہے۔ تو ہم جیسے کمزور لوگوں کو جب ہمارا بدن سکون سے ہوتا ہے تو ہمارا دل سکون سے ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں انشاءاللہ صحت بھی دیں گے، فراوانی بھی دیں گے، عافیت بھی دیں گے۔ تو اس کو اپنا آخرت کے لیے نہیں تو دنیا کے فائدے کے لیے، اپنی موجودہ زندگی حیات کے فائدے کے لیے اس کو اپنا معمول بنا دیں۔ اور ہمارے ہاں تو اور بھی آسان ہے، ہر وقت دل پہ تصور کرنا کہ میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، بس یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہر وقت صرف سوچنا کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ بہرحال وہ بھی ضروری نہیں، صرف اتنا دل پہ یہ خیال کہ دل پہ میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، چلتے پھرتے بیٹھتے کھاتے پیتے سب۔ تو انشاءاللہ جب یہ مشق قوی ہو جائے گی تو آپ سو رہے ہیں، بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، ہر وقت وہ تعلق مع اللہ آپ کا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ذاکر ہے وہ ایسا ہے جیسے زندہ، اور جو غافل ہے وہ ایسے جیسے مردہ۔ تو یعنی ہر وقت 24 گھنٹے آپ وہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت میں ہو، یعنی تمہارا شمار زندوں میں آ رہا ہے۔ اور اس کی انہوں نے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح میں فرمایا کہ مطلب کیا ہے کہ کسی زندے پہ آپ کچھ حملہ کریں تو وہ مقابلہ کرتا ہے، جواب دیتا ہے، مردہ کیا کر سکتا ہے؟ تو جو ذاکر ہے، زندہ ہے، تو وہ اللہ پاک پھر اس کو بلیات سے، مصائب سے اللہ اس کی حفاظت کرتے۔ تو ہمیں اپنی پریکٹیکل زندگی میں یہ چیزیں اب دانستہ طور پہ سمجھیے، ورنہ جو ہم ٹکرے مار رہے ہیں مارتے رہیں، منع نہیں، آپ اپنی چوائس ہے، مارتے رہیں اور ناکام گرتے رہیں، پھر ماریں گے پھر گریں گے، پھر ماریں گے پھر گریں گے، ٹھیک ہے، مرضی ہے۔ پھر یہ شکوہ نہ کریں، یہ شکوہ نہ کریں کہ یار پتہ نہیں ہمارے تو مسئلے حل نہیں ہوتے۔ چیک کریں، اگر مسئلے حل نہیں ہوتے تو ضرور ہم نے کہیں جو بھی وہ امر ہمیں پیش آیا اس کے اندر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا سولوشن والا طریقہ حل اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کی صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے بیٹھنے کو قبول فرما، اپنی محبت، تعلق، معرفت، پہچان نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہراً باطناً قولاً فعلاً صورتاً سیرتاً اخلاقاً خلقاً ہر طریقے سے اتباع کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ یہ جو کرونا کی بیماری ہے اس کو پورے عالم سے یا اللہ دور فرما۔ اللہ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا عالم الغیب سے فوری بندوبست فرما، جو کسی بھی روزگار رزق کی تنگی میں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عافیت برکتوں کے ساتھ عطا فرما۔ صاحب اولاد کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ بے اولاد کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، نرینہ اولاد کے خواہش مند ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ان کے نیک اور صالح رشتوں کو بندوبست فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ اس کو دین کا قلعہ بنا، اللہ اس کو امن سکون چین کا گہوارہ بنا، یہاں کے رہنے والوں کو ایک اور نیک بنا۔ اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ حفاظت فرما۔ اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان پریشانی میں ہیں، تنگی میں ہیں،
کفار کے مظالم کا شکار ہو رہے ہیں اللہ، تو ہی اپنی فضل سے ان کو نصرت اور سربلندی عطا فرما۔ اللہ جہاں جہاں بھی دین کی محنتیں ہو رہی جو آپ کو پسند ہے یا اللہ، ہمیں بھی ان میں شامل فرما، کام کرنے والوں کو اخلاص عطا فرما۔ اللہ ختم نبوت کے کام کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتا ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے تینوں حرمین کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد، مکاتب، علماء حق، مشائخ حق کی حفاظت فرما۔ اللہ جتنے حاضرین ہیں، غائبین ہیں، ابھی سن رہے ہیں، بعد میں سن رہے ہیں، سب کی دلی مراد شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کے آفات، بلیات، پریشانیاں دور فرما۔ اللہ سب کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما، نظر بد، جادو ٹونے، فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیشہ اپنے در کا محتاج فرما، اللہ کسی کے در کا محتاج نہ فرما۔ اللہ ظاہری بھی برکات اور فروانی عطا فرما، باطنی بھی فروانی اور آسانیاں عطا فرما۔ اللہ صحیح معنوں میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے عشق والی زندگی نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما۔ اللہ ہمارے آصف بھائی کی عمر میں برکت نصیب فرما۔ اللہ یہ الحمدللہ جو حلقہ ہر ہفتے کراتے ہیں، اللہ اس کو مزید قبولیت عطا فرما، مقبولیت عطا فرما۔ اللہ اس گھر کو یا اللہ دین کا چشمہ بنا۔ اللہ ان کی اور ان کی آنے والی نسلوں میں اللہ دین کا نور جاری اور ساری فرما، سنت کا نور جاری اور ساری فرما۔ اللہ ان کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو یا اللہ دین کی اشاعت کے کام کے لیے یا اللہ استعمال فرما۔ اللہ ہر قسم کی آسانیاں فرما، اللہ ظاہری اور باطنی سرداریاں عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی محتاجیوں سے، ظاہری باطنی محتاجیوں سے محفوظ فرما، صحت کی محتاجیوں سے محفوظ فرما، پیسے کی تنگی سے محفوظ فرما، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما، اور بھرپور یا اللہ سنت کے احیاء کا کام ان کی اور آنے والی نسلوں سے لے لے۔ اللہ ہم سے اور ہماری آنے والی نسلوں سے یا اللہ بھرپور سنت کے احیاء والا کام لے لے، اپنی قبولیت والا کام لے لے۔ اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔